کیا ہم اسی زمانہ جاہلیت کی طرف نہیں جا رہے جہاں بیٹی کو برا سمجھا جاتا تھا اور بیٹے کو اچھا سمجھا جاتا تھا؟ کیا آج ہم یہ آپشن نہیں دے رہے لوگوں کو کہ اپنی بیٹیاں پیدا نہ کرو اور بیٹے پیدا کرو؟ ہم لوگوں کو کیوں امبیلنس سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی کو اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس سے کیوں نہیں لے کے جانا؟ اللہ کی مرضی، جتنی چاہے عورتیں پیدا کریں، جتنی چاہے مرد پیدا کریں۔ دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے نا کہ ہم عقل سے پہلے سوچتے ہیں، ہم شریعت کے بعد میں سوچتے ہیں۔ آپ کے پڑوس ممالک نے پہلے سیروگیسی کو بہت پروموٹ کیا، آپ خود ہی بین کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس شریعت کی، اللہ کی رہنمائی نہیں تھی۔ آپ کے پاس تو ہے نا، تو ہم پہلے دیکھیں گے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ مخلوق کی خدمت خالق کے بتائے ہوئے راستے سے کی جائے۔ اگر خالق کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو خالق تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ انسان کی خواہش ہمیشہ عقل کے تابع ہونی چاہیے اور انسانی عقل شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ جو خواہش پر چلتا ہے، عقل کو چھوڑتا ہے، وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، اور جو صرف عقل پہ چلتا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ تو اگر اے آر ٹی کے اندر کوئی ایسی پریکٹس ہو رہی ہے جو نسل انسانی کے خلاف ہے، جو نسب کو مشکوک کر رہی ہے، تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ آبجیکٹیوز آف شریعہ کو ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ آبجیکٹیو آف نسب کے اندر ہی اے آر ٹی کی پریکٹس ہو رہی ہے تو وہ ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو ماں کی زندگی سرٹینٹی ہے اور ووم کے اندر جو ہے وہ انسرٹین ہے، تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ سرٹین چیز جو ہے وہ اوور رول کرے گی انسرٹین کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو سنی، میں اسی سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ جیسے ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مخلوق کی خدمت بہت ہی مبارک راستہ ہے، لیکن اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مخلوق کی خدمت خالق کے بتائے ہوئے راستے سے کی جائے۔ اگر خالق کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو خالق تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ مخلوق کی خدمت بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ خالق کا راستہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ تو اب تک آپ نے اس کانفرنس میں جتنی باتیں سنی ہوں گی وہ مین میڈ ہوں گی، انسانی سوچ کی بات ہوگی۔ یہ جو 10 منٹ ملے ہیں اس میں ہم وہ بات سن لیں جو انسانی عقل سے نہیں ہے بلکہ شریعت سے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہش ہمیشہ عقل کے تابع ہونی چاہیے اور انسانی عقل شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ جو خواہش پر چلتا ہے، عقل کو چھوڑتا ہے، وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، اور جو صرف عقل پہ چلتا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اٹینٹیو ہو کر اللہ کی بات کو، شریعت کی بات کو سن لیجئے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، خالق کی بات ہم تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں، 5واں کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا راستہ ہے ہولی قرآن، کہ اللہ کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ دوسرا راستہ ہے سنت، جو ہم نے بار بار سنا، ڈاکٹر شاہین صاحبہ فرماری تھی 1400 سال پہلے، تو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سنت ہے۔ پھر تیسرا ہے اجماع، یعنی جو اسکالرز کا کنسنسس ہو جائے، یہ بھی شریعت میں ایسا ہی اوتھینٹک ہے جیسا کہ ہولی قرآن اوتھینٹک ہے اور سنت اوتھینٹک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اسکالرز کے متفقہ راستے پہ چلو، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے انالوجی، یعنی قیاس، یعنی ایک اسکالر ہے جو اوتھینٹک امام ہے، جو فقیہ ہے، جو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کی خدمت پہ لگا چکا ہے، اب وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، تو اس لیے اس کی بات بھی ایسی ہی پریفرڈ ہوگی۔ لیکن 5واں راستہ کہ میری سمجھ میں یہ آیا وہ دین نہیں ہے۔ یہ صرف 4 راستے ہیں جو دین ہیں، اور ان میں سے جو بات پروو ہوگی وہ دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا پورا قرآن ہے، احادیث ہیں، ان سب کا سمری کیا ہے؟ تو ہمارے سارے اسکالرز نے اتفاق رائے سے یہ بات طے کی ہے کہ شریعت کے 5 آبجیکٹیو ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کلینک کریں، آپ حج کریں، آپ چیریٹی دیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ان میں سے ہر کام کا مقصد
ان پانچوں میں سے ایک ہوتا ہے، چھٹا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے شریعت کا. تو قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان 5 آبجیکٹیوز کے لیے ہیں، اور ان پانچوں آبجیکٹیو کا مقصد پریزرو کرنا ہے. کیا پریزرو کرنا ہے؟ سب سے پہلے دین کو پریزرو کرنا ہے، دوسرا نفس کو، انسانی جان کو پریزرو کرنا ہے. یہ جو سب آپ کام کر رہے ہیں یہ اسی آبجیکٹیو کو کریٹ کرنے کے لیے ہے کہ انسانی جان محفوظ رہے. تیسرا عقل، کہ انسان کی عقل اور وزڈم محفوظ رہے، اس لیے انسان کو شراب اور نشے سے منع کیا گیا. تیسرا حفظ النسل، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور آج کی آپ کی جو کانفرنس ہے اسی سے متعلق ہے کہ اسلام کا آبجیکٹیو یہ ہے. اسلام نے اڈلٹری کو کیوں حرام کیا، کیوں نکاح کو جائز کہا؟ اس لیے کہ نسل انسانی محفوظ رہے. اور دس از دا لائن ڈرا کرنے والی بات ہے انسان اور جانور کے درمیان، کہ انسان کی لائنیج ہوتی ہے اور جانور کی کوئی لائنیج نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا نسل نہیں ہوتی ہے، نسب نہیں ہوتا اس کا. حفظ المال، مال کی پروٹیکشن ہو. اور تھرڈ ہے حفظ الارض، کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہو. تو اسلام کی جتنی بھی احکامات ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ ان پانچوں آبجیکٹیوز کو فلفل کرنا آئے. تو اگر اے آر ٹی کے اندر کوئی ایسی پریکٹس ہو رہی ہے جو نسل انسانی کے خلاف ہے، جو نسب کو مشکوک کر رہی ہے، تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ آبجیکٹیوز آف شریعہ کو ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ آبجیکٹیو آف نسب کے اندر ہی اے آر ٹی کی پریکٹس ہو رہی ہے تو وہ ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن میکرو لیول پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہیں نسل انسانی تو مشکوک نہیں ہو رہی ہے. دس از دا ریڈ زون جس میں ہمیں نہیں جانا ہے. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے شریعت میں جو میں چاہتا ہوں کہ سارے ڈاکٹرز پڑھیں. ایک ہوتا ہے شریعہ میکسمز، نارمیٹیو میکسمز، جس کو ہم کہتے ہیں قواعد الشریعہ. یعنی ایک ہے نا کہ ایک مفتی صاحب فتویٰ دینے یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کے میکسمز کیا ہیں، اس کے لاز کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ جو ہائیسٹ ڈگری آف مفتی ہوتا ہے ان کو پڑھائی جاتی ہیں. تو میں 5 میکسم آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی براڈر نالج ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کلینکل پریکٹس کر رہے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے. تو دیکھیں 5 بڑے میکسم ہیں جو میڈیکل سائنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے الامور بالمقاصدها، کہ ہر معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوگا، کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ دوائی جو لکھ رہے ہیں اس میں آپ کے پرسنل گین ہے یا اس کا واقعتاً نیڈ ہے. تو یہ تعلق جو ہے وہ اس میکسم سے ہے. الضرورہ یزال، کہ جو ہارمز ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ کی پریکٹس میں کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہارم کو ضرور ایلیمینیٹ ہونا چاہیے، آپ کی ٹریٹمنٹ سے ہارم پیدا نہیں ہونا چاہیے. الیقین لا یزول بالشک، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جو چیز یقینی ہے اس کو ہم ڈومینیٹ نہیں کریں گے ڈاؤٹ کے ذریعے. ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایبنارملٹی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم فیٹس کو ریموو کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ماں کی جان کو خطرہ ہے. تو ماں کی زندگی سرٹینٹی ہے اور ووم کے اندر جو ہے وہ انسرٹین ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ سرٹین چیز جو ہے وہ اوور رول کرے گی انسرٹین کے اوپر. الضرورت تقدر بقدر ضرورت، یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم جب یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ یار ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے، تو اس کے بارے میں شریعہ میکسم یہ کہتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی گنجائش ہے، اس کو کراس نہیں کرو. بعض اوقات ایک فتویٰ ملتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ایکسیس کر لیا جاتا ہے، ایکسٹینڈ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب نے تو اس کو جائز قرار دیا، لیکن کن شرطوں کے ساتھ جائز دیا اور کن صورتوں میں جائز قرار دیا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، چونکہ ٹائم کم ہے، مجھے کہا گیا کہ بہت ہی مختصر ہے، اور آئی نو لنچ اور آپ کے درمیان ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے، تو کچھ چیزوں کو میں جلدی سے اسکم تھرو کروں گا کہ اسپاؤس ریپروڈکٹیو رائٹ کیا ہوتا ہے. تو اس ایک حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک شوہر جب ہسبینڈ اپنی وائف کو بلائے اپنی نیڈ کے لیے اور وہ نہیں آئے تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ کی خواہشات نفس جو ہے وہ جائز طریقے سے پورے ہوں. تو اس میں کوئی آبسٹیکل نہیں ہونا چاہیے، ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے ایکسیس میں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہی حدیث جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یہی رائٹ وائف کا بھی ہے
کہ اگر وائف کی نیڈ جو ہے وہ ہسبینڈ کو فلفل کرنی چاہیے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو بہت عبادت گزار تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اتنی عبادت نہ کرو. ریزن کیا ہے؟ یور وائف ہیز اے رائٹ اوور یو, کہ آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. تو بیوی کے بھی وہی سیکشول رائٹس ہیں جو شوہر کے سیکشول رائٹس ہیں. ہم بعض اوقات حدیث کو ون سائیڈڈ پڑھ لیتے ہیں. دوسرا ہے کانٹراسیپشن وداؤٹ اسپاؤس کانسنٹ, کہ اگر کانٹراسیپشن ہو رہی ہے, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کانٹراسیپشن آبویسلی جینون میڈیکل ریزن پہ ہی ہونی چاہیے, لیکن اگر کانٹراسیپشن ہو رہی ہے تو کیا آئدر پارٹی, دونوں پارٹی راضی ہونی چاہیے, یا ون سائیڈڈ بھی رضامندی کافی ہوگی؟ تو اس میں یہ بات اہم ہے کہ ہر اسپاؤس کا رائٹ ہے کہ وہ چلڈرن حاصل کرے اس ریلیشن کے ذریعے. اس لیے نارمل سرکمسٹانسز میں اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ ون پارٹی جو ہے ون سائیڈڈلی کانٹراسیپشن کرے وداؤٹ دا کنسنٹ آف ادر پارٹی. لیکن اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں, کوئی کرپشن ہے آن دا ادر پارٹ, جس کی وجہ سے ون پارٹی از گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ دس ریلیشن شپ اور وہ سپریشن کی طرف جا رہی ہے, تو اس صورت میں اگر وہ واقعتاً جینونلی شریعہ کمپلائنٹ ریزنز ہیں, تو وہ سیکنڈ پارٹی, کاؤنٹر پارٹی کی رضامندی کے بغیر بھی کانٹراسیپشن کر سکتی ہے, بیکاز اگر بچہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سپریشن میں بہت ایشو ہوں گے. اچھا, جہاں تک پرماننٹ کانٹراسیپشن کی بات ہے, تو پرماننٹ کانٹراسیپشن پہ تو اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ یہ ٹی ایل ہونا اور یہ دوسری چیزیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ ویمن, خاتون کی لائف کو سرٹین ڈینجر ہو, اور بورڈ آف میڈیکل نے یہ بتایا ہو کہ اف شی کنسیو تو اس میں سرٹین تھریڈ ہے اس کی زندگی کے بارے میں, وداؤٹ وچ اس لیول کے بغیر تو کانٹراسیپشن, پرماننٹ کانٹراسیپشن کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن میں ایک این جی او میں بھی ایڈوائزر ہوں, اور کچھ جگہوں پہ وزٹ کرنے کا موقع ملا, تو میں ان علاقوں کا نام نہیں لیتا جہاں پہ میں خود آڈٹ پہ گیا. وہاں پر ان کی جو ہیلتھ ورکرز تھے, انہوں نے کہا کہ ایک خاتون آتی ہے کہ میں 45 ایئرس کی ہوں اور میرے 5 بچے ہو گئے, مائی فیملی از کمپلیٹڈ, اور میرا ہسبینڈ کا بھی کنسنٹ ہے, تو مجھے ٹی ایل کرا دو. تو وہ اس کو جو ہے ڈسٹرکٹ آفس میں لے گئے اور ٹی ایل کرا دیا. دس از سیویئر سن. اگر آپ صرف اس وش پہ کر رہے ہیں تو سیویئر سن ہے. پرماننٹ کانٹراسیپشن وداؤٹ دا میڈیکل ریزن, جس کی وجہ سے لائف کو تھریٹ نہ الاؤ نہیں ہے. اچھا, ابارشن ٹو دا اب نارمل فیٹس. ایک تو ہوتا ہے ابارشن بیفور 120 ڈیز. دیکھیں سرٹن حدیث, کلیئر حدیث ہے کہ آپ 120 ڈیز سے پہلے ابارشن الاؤ ہے, وہ بھی جینون شریعہ ریزن ہو اس پر الاؤ ہے. لیکن اگر آپ کا ابارشن جو ہے 120 ڈیز کے بعد ہو رہا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیٹس جو ہے وہ بہت ہی ایب نارمل ہے, کمپیٹیبل نہیں ہے, تو اس میں میجورٹی آف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اینی کیس, بیکاز احادیث اور آیات بھی موجود ہیں جن میں لائف کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں, حدیث کے اندر آتا ہے, سنن ترمذی کے اندر ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو ہٹ کیا, اس کے پیٹ میں جو ووم تھا 120 ڈیز کے بعد فیٹس جو تھا وہ مس کیریج ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک انسان کی جو دیت ہوتی ہے تم نے اس کو دینا ہے, تم نے ایک انسان کو قتل کیا ہے, تو 120 ڈیز کے بعد اس کی وہی ریسپیکٹ ہے جو ایک انسان کی ریسپیکٹ ہے. تو اگر میں کہوں کہ مجھے زندہ رہنا ہے, میری وجہ سے ان کو مار دو, تو یہ جائز تو نہیں ہوگا کہ میں اپنی وجہ سے دوسری کی جان کیوں لے رہا ہوں. بوتھ آر ایکول. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ 120 ڈیز کے بعد الاؤ نہیں ہوتا. لیکن بعض اسکالرس کی رائے یہ ہے, جس میں اسلامک جورس کونسل آف ورلڈ اسلامک لیگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ لائف کو, خاتون ماں کی لائف کو سرٹین ڈینجر ہے, اور یہ بورڈ کہتا ہے کہ اب بالکل ہی بچنے کے چانسز نہیں ہیں, تو اس بیسس پر جو ہے وہ بعض اسکالرس کی رائے ہے کہ آپ جو ہے وہ ابارشن کرا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ 3 کم از کم ڈاکٹر سے اوپینین لینا ہوتا ہے. اب کمنگ ٹو دا آج کا ٹاپک آئی وی ایف, میں ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر بات کروں گا کہ دیکھیں آئی وی ایف کے بارے میں اسلام بہت کلیئر ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ انسانی لائنیج جو ہے نا بہت پروٹیکٹ ہونی چاہیے. آپ اگر دیکھیں احادیث میں, آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی خواہش کو صرف اپنی وائف یا اپنی جو باندی ہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی ان سے پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے کسی اور ذریعے سے, وہ دنیا آخرت میں ملامت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کسی انسان کو جو کہ اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو, جائز نہیں ہے
کہ وہ اپنے وہ کسی اور کی کھیتی کو پانی دے, اینڈ یو نو دا میننگ. ٹھیک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیگل لیجیٹیمیٹ ریلیشن سے بچہ ہوگا وہ نسب سے ثابت ہوگا, جو اڈلٹری سے ہوگا اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ لیگل ریلیشن ہو, یعنی آئی وی ایف کر رہے ہیں, فروزن ایگ ہے اور وہ ابھی وہ فریز کیے جا رہے ہیں, اور بعد میں جب شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد فرٹیلائز ہو رہا, تو یہ الاؤ نہیں ہے اسلام میں, بیکاز ابھی ان کا لیجیٹیمیٹ ریلیشن ختم ہو گیا آپس میں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لیجیٹیمیٹ ریلیشن ان کا آپس میں باقی ہے کہ نہیں باقی ہے, اس لیے کہ اسلام میں نسب جو ہوتا ہے وہ ریلیشن سے قائم ہوتا ہے. جب تک کہ نکاح ہے ریلیشن ہوگا, جب نکاح نسب ہوگا, جب تک نکاح نہیں ہے تو نسب ختم ہو جائے گا. تو یہ پرنسپلز ہمیں سامنے رکھنے ہیں, اور اس پر آپ ڈیڈیکیٹڈ ورکشاپ کر سکتی ہیں کہ ہمیں شریعہ پرنسپلز کیا ہیں. اگر ہم دیکھیں تو شریعہ میں آئی وی ایف کی 3 کنڈیشنز ہیں. ون یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہی ہوگا, اور تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کسی صورت نہیں ہو سکتی ہے, نہ ڈونر ایگ, نہ ڈونر اسپرم, نہ سیروگیسی. دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے نا کہ ہم عقل سے پہلے سوچتے ہیں, ہم شریعت کے بعد میں سوچتے ہیں. آپ کے پڑوس ممالک نے پہلے سیروگیسی کو بہت پروموٹ کیا, آپ خود ہی بین کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس شریعت کی اللہ کی رہنمائی نہیں تھی. آپ کے پاس تو ہے نا, تو ہم پہلے دیکھیں گے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اوبویسلی یہ پرائیویٹ پارٹس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ پردے کا خیال رکھنا ہے, تو سیم جینڈر سے ٹریٹمنٹ کرائی جائے. تیسری بات جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں سیگریگیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی میں اپنا نام کرنے کے لیے کہ بھائی میں نے اتنے سالوں کے بعد بے اولاد کو اولاد دے دی, میں اس میں کوئی مکس کر دوں, یا اگر میں نے دیکھا کہ ہسبینڈ کے اسپم میں ایشو ہے تو میں نے کسی اور سے کچھ انجیکٹ کر دے. نو, سیگریگیشن کمپلیٹ ہو, صرف مرد اور میاں اور بیوی کا ہی اسپرم اینڈ ایگ ہونا چاہیے, تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کسی صورت نہ ہو, ورنہ اسکالرس کا فتویٰ یہ کہ یہ از ایکول ٹو زنا, از ایکول ٹو ایڈلٹری. جیسے کوئی شخص زنا میں فیسیلیٹیٹ کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے, اسی طرح اگر آئی وی ایف کے اندر تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہو رہی ہے تو اسکالر سیز کہ ہی اور شی از اے فیسیلیٹیٹر ٹو دا زنا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے پرسنل اوپینین کی نہیں ہو رہی ہے, او آئی سی ہم سب اس کے ممبر ہیں, اس کی ایک انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی ہے جس کی ریزولوشن ہے بہت کلیئر, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن آف وائفز ہوم بائی ہر ہسبینڈ سیمن and implantation of the fertilized ovum in the womb of this same woman, it is allowed. And second, external insemination ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ سیمن ہسبینڈ کا ہو اور وائف کے پہلے بعد میں اس کو فرٹیلائز کر دیں اور پھر وائف کے ووم میں آپ ڈال دیں, یہ تو الاؤ ہے کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ 5 صورتیں انہوں نے لکھی ہیں, میں ٹائم کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھا, لیکن ان سب میں کامن بات یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوئی ہے. تو اسلامک فقہ اکیڈمی کی ریزولوشن ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ 5 صورتیں جس میں تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں, اور اسی رولنگ کو بہت سارے اسکالرس نے اپنے فتاویٰ میں مینشن کیا ہے. ایک لاسٹ کوشچن ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو سرپلس ایمبریوز بن گئے ہیں فروزن, ان کا کیا کیا جائے. تو 3 آپشن ہوتے ہیں, یا تو آپ فروزن کو چھوڑ دیں, یا آپ بایو میڈیکل ایکسپیریمنٹیشن کے لیے استعمال کریں, یا اس کو لیٹ دم ڈائی, یا اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. لیکن اس پر جتنے بھی اسکالرس کے فتوے ہم نے دیکھے, اور خاص طور پر او آئی سی کی جو ریزولوشن ہے جو ہم نے دیکھی, اس کے اندر یہی ہے کہ اول تو آپ اتنے ہی ٹیسٹنگ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے, تو سرپلس فروزن ایمبریوز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سیکنڈ, اگر کوئی سرپلس ایمبریو بن بھی گیا ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں یا اس کو لیٹ دم ڈائی کر دیں, اس کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دیں نہ, اور اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی اور میں امپلانٹ کر دیں, کیونکہ اس کو آپ نے اگر میڈیکلی ایگزامینیشن میں کریں گے تو جارڈن کا جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جس پر ان کے فتاویٰ ہیں, ان کا جو سرکاری فتویٰ کا ادارہ ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن کرنا بھی جائز نہیں ہے, بیکاز اٹ از اگینسٹ دا ڈگنیٹی آف ہیومن کہ اس پر آپ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. دوسرا, یہ جو IIF ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فروزن سرپلس ایگز جو ہیں ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیں, ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہ دیں اور وہ ختم ہو جائیں گے.
تو دیز آر دا سم پریکٹیکل ایشوز جس پر میری سجیشن یہ ہے کہ اس پر ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیٹیل کانفرنسز اور ریسرچ پیپرز ہونے چاہیے, اور جتنا میڈیکل ان پٹ بہتر آئے گا اتنا ہی اس پر فتویٰ بھی امپرووڈ آئے گا. لیکن یہ صرف ایک فوڈ فار تھاٹ تھا کہ آپ سب لوگ جو ہے اس میں ڈیسیجن میکرز ہیں, آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس پر سوچیں گے کس طرح ہماری جو سوسائٹی ہے وہ شریعت کے اوپر آ جائے. دیکھیں پی جی ڈی کی بات کی جاتی ہے, جینڈر سلیکشن کی بات کی جاتی ہے, میں اس پہ کوئی شرعیہ اوپینین نہیں دینا چاہ رہا, میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہم اسی زمانہ جاہلیت کی طرف نہیں جا رہے جہاں بیٹی کو برا سمجھا جاتا تھا اور بیٹے کو اچھا سمجھا جاتا تھا؟ کیا آج ہم یہ آپشن نہیں دے رہے لوگوں کو کہ اپنی بیٹیاں پیدا نہ کرو اور بیٹے پیدا کرو؟ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آبجیکٹیو کیا ہے. اگرچہ آپ کو جائز ہونے کا فتویٰ مل جائے گا پی جی ڈی کا کہ آپ جو ہے وہ جینڈر سلیکشن پہ کر لیں, لیکن آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیوں امبیلنس سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی کو اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس سے کیوں نہیں لے کے جانا؟ اللہ کی مرضی, جتنی چاہے عورتیں پیدا کریں, جتنی چاہے مرد پیدا کریں, ہم خود سے انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور اس پر جو ہے ہم مل کر اسکالرز بھی اور میڈیکل ایکسپرٹس بھی کام کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.